بنی اسرائیل کی اصل کہانی کیا ہے؟ مطلب یہ صرف ایک مذہبی داستان ہے یا تاریخ کا کوئی گمشدہ باب؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ اور یہ صرف ایک قوم کی نہیں بلکہ ایک ایسی فکر کی کہانی ہے جس نے دنیا کے نقشے اور نظریات دونوں کو بدلا ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی کسی ایک جگہ یا ایک وقت میں قید بھی نہیں ہے۔ اس کا کینوس تو ہزاروں سال پر پھیلا ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ یوں سمجھیں کہ کینان کے میدانوں سے شروع ہو کر مصر کے شاہی درباروں تک، پھر بابل کی جلاوطنی سے گزر کر رومی سلطنت کے جبر تک، اور پھر دنیا بھر میں بکھر کر دوبارہ ایک جگہ اکٹھا ہونے تک۔ جی، یہ عروج و زوال کی ایک ناقابل یقین داستان ہے۔ تو آج ہم تاریخ کے اسی پیچیدہ جال کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں اس خطے کو سمجھنا ہوگا جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ جی، برونز ایج یعنی کانسی دور کا زمانہ، اور جگہ ہے کینان۔ کینان آج کل یہ کون سا علاقہ ہے؟ آج ہم اسے فلسطین اور جنوبی شام کے علاقوں کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کی دنیا کا یہ ایک بہت اہم چوراہا تھا۔ چوراہا کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف مصر کی عظیم سلطنت تھی اور دوسری طرف میسوپوٹامیہ کی تہذیبیں۔ تو اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے یہ خطہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کی کشمکش کا مرکز رہا۔ اچھا، تو وہاں کے مقامی لوگ کون تھے؟ وہاں کے مقامی لوگ کنعانی کہلاتے تھے، جن کی اپنی زبان اور ثقافت تھی، لیکن ان پر مصری اثرات بہت گہرے تھے۔ تو پھر اس بھرے پورے خطے میں بنی اسرائیل کہاں سے آئے؟ ان کی ابتدا کے بارے میں تو کوئی ایک متفقہ رائے نہیں ملتی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں ملتی، اور یہی اس کہانی کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔ مورخین کے پاس 3 بڑے نظریات ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ ایک نظریہ انہیں اموری قوم کی ایک شاخ قرار دیتا ہے جو میسوپوٹامیہ سے ہجرت کر کے یہاں آئی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا نظریہ انہیں ہیکسوس سے جوڑتا ہے۔ یہ ایک پراسرار قوم تھی جس نے باہر سے آ کر مصر پر قبضہ کر لیا تھا، اور جب انہیں وہاں سے نکالا گیا تو شاید ان کے کچھ گروہ کینان میں آباد ہو گئے۔ اور تیسرا نظریہ جسے سب سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے؟ وہ حبیروں کا ہے۔ یہ نام ہی بڑا عجیب ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ حبیروں کسی ایک نسل یا قوم کا نام نہیں تھا، یہ اس دور کی ایک سماجی حیثیت تھی۔ سماجی حیثیت؟ مطلب اس گروہ میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، وہ جو اپنے وطن سے نکالے گئے ہوں، قانون کے بھگوڑے ہوں، یا بہتر زندگی کی تلاش میں نکلے ہوئے خانہ بدوش جنگجو۔ اچھا، تو یہ سماج کے کناروں پر رہنے والے لوگ تھے۔ جی، جو ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ زیادہ تر ماہرین کا ماننا ہے کہ بنی اسرائیل کی ابتدائی ساخت اسی قسم کے مختلف گروہوں کے اتحاد سے وجود میں آئی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی ان کی ابتدا ہی کسی ایک نسل پر نہیں؟ جی بالکل، کسی نسل یا خون کے رشتے پر نہیں، بلکہ ایک طرح کے سماجی معاہدے اور مشترکہ مقصد پر مبنی تھی۔ بالکل، اور یہیں پر تاریخی روایات اور مذہبی بیانیہ ایک دوسرے سے جڑتے نظر آتے ہیں۔ کیسے؟ مذہبی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم کا تعلق میسوپوٹیمیا کے شہر اور سے تھا، اور وہ بھی اپنا وطن چھوڑ کر ایک نئے گھر کی تلاش میں نکلے تھے۔ تو کیا مورخین انہیں بھی؟ بہت سے مورخین انہیں ایک ہیبرو سردار کے طور پر دیکھتے ہیں جو اپنے قبیلے کے ساتھ تقریباً 2000 قبل مسیح میں کنعان پہنچے۔ اور پھر ان کے بعد یہ سلسلہ حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب تک پہنچا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور انہی کے نام پر یہ قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ جی، لیکن پھر کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے جب حضرت یوسف مصر پہنچ جاتے ہیں۔ جی، حضرت یوسف کو ان کے بھائی غلام بنا کر بیچ دیتے ہیں، اور اس وقت مصر پر انہی ہیکسوس حکمرانوں کا قبضہ تھا جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ اچھا، وہی ہیکسوس۔ جی، چونکہ ہیکسوس خود بھی باہر سے آئے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف جیسے باصلاحیت غیر ملکی کو آگے بڑھنے کا موقع دیا، اور وہ غلامی سے نکل کر مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ اور پھر جب کنعان میں قحط پڑا تو پورا قبیلہ مصر چلا گیا۔ بالکل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان مصر منتقل ہو گیا۔ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس غیر ملکی گروہ یعنی ہیکسوس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار تک پہنچنے میں مدد دی، جی، اسی گروہ کی شکست بعد میں بنی اسرائیل کی غلامی کا باعث بنی؟
یہ تو تاریخ کا ایک عجیب موڑ ہے۔ یہ واقعی ایک ستم ظریفانہ موڑ ہے۔ 16ویں صدی قبل مسیح میں جب مصری فرعون احمس اول نے ہیکسوس کو شکست دے کر مصر سے نکالا تو مقامی مصریوں کی نظر میں بنی اسرائیل بھی ایک غیر ملکی اور مشکوک گروہ بن گئے۔ اچھا، ہیکسوس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے؟ جی، انہیں غدار سمجھا گیا اور پھر ان پر وہ ظلم و ستم کا دور شروع ہوا جسے ہم غلامی کے دور کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اسی تاریک دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کا سورج طلوع ہوتا ہے، جو انہیں غلامی سے نکال کر ارض موعودہ یعنی وعدے کی سرزمین کی طرف لے کر نکلتے ہیں۔ جی، لیکن یہ سفر سیدھا اور آسان نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا، ہے نا؟ مصر سے نکلنے کے بعد وہ کئی دہائیوں تک سینا کے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کنعان کی زمین پر قدم نہ رکھ سکے اور ان کا انتقال راستے میں ہی ہو گیا۔ ان کے بعد قیادت ان کے جانشین یوشوا بن نون نے سنبھالی۔ جی، اور یوشوا کی قیادت میں بنی اسرائیل نے آخر کار کنعان پر حملہ کر دیا اور جیریکو کا مشہور شہر فتح کیا۔ بالکل، تقریباً 1405 قبل مسیح میں انہوں نے جیریکو فتح کیا اور پھر آہستہ آہستہ کنعان کے بڑے حصے پر قابض ہو گئے۔ جیتی ہوئی زمین کو 12 قبائل میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن یہ ایک ڈھیلا ڈھالا قبائلی نظام تھا۔ کوئی مرکزی حکمران نہیں تھا؟ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ لیکن اس طرح بکھرے ہوئے قبائل ایک نئی اور منظم طاقت کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ اچھا، تو آپ فلسطینیوں کی بات کر رہی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ 12ویں صدی قبل مسیح میں سمندری لوگوں کے نام سے مشہور جنگجو گروہوں نے پورے مشرقی بحیرہ روم میں تباہی مچا دی۔ اور انہی میں سے ایک فلسطی تھے۔ جی، فلسطی جو کنعان کے ساحلی علاقوں پر قابض ہو گئے۔ وہ لوہے کے ہتھیار استعمال کرتے تھے اور عسکری طور پر بنی اسرائیل سے کئی زیادہ منظم تھے۔ تو ان کے حملوں نے بنی اسرائیل کو متحد ہونے پر مجبور کیا۔ جی، فلسطینیوں کے مسلسل حملوں نے بنی اسرائیل کے قبائل کو یہ احساس دلایا کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو انہیں بھی متحد ہو کر ایک بادشاہ کے ماتحت آنا ہوگا۔ اور اسی ضرورت کے تحت 1047 قبل مسیح میں طالوت کو ان کا پہلا بادشاہ منتخب کیا گیا۔ لیکن اصل عروج تو حضرت داؤد کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ جی، حضرت داؤد نے فلسطی جنگجو جالوت کو شکست دے کر شہرت پائی۔ وہ ایک غیر معمولی فوجی رہنما اور ایک ذہین سیاستدان تھے۔ انہوں نے ہی یروشلم کو دارالحکومت بنایا۔ بالکل، طالوت کی موت کے بعد انہوں نے تمام 12 قبائل کو اپنے جھنڈے تلے متحد کیا، یروشلم کو فتح کیا اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو اردن سے لے کر بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا دور آیا، جسے بنی اسرائیل کی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ حضرت سلیمان کا دور وہ جنگوں کا نہیں بلکہ امن، تجارت اور تعمیرات کا دور تھا۔ اور مشہور زمانہ ہیکل سلیمانی بھی۔ جی، انہوں نے یروشلم میں وہ عظیم الشان ہیکل تعمیر کروایا جو صدیوں تک یہودی مذہب کا مرکز بنا رہا۔ ان کے تجارتی قافلے مصر سے لے کر عرب تک جاتے تھے اور ان کی دولت اور حکمت کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں۔ تو ایک طرف حضرت سلیمان کی سلطنت شان و شوکت کے عروج پر تھی، لیکن کیا اسی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کا دباؤ بھی اس کے زوال کا سبب بنا؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ ان عظیم تعمیراتی منصوبوں، ایک بڑی فوج اور شاہی دربار کے اخراجات پورے کرنے کے لیے حضرت سلیمان کو بھاری ٹیکس لگانے پڑے۔ اور اس کا بوجھ شمالی قبائل پر زیادہ پڑا۔ جی، خاص طور پر شمالی قبائل یہ محسوس کرتے تھے کہ سارا بوجھ ان پر ڈالا جا رہا ہے، جبکہ ترقی صرف جنوبی علاقے یہودا اور یروشلم میں ہو رہی ہے۔ تو یہ بے چینی اندر ہی اندر پکتی رہی اور حضرت سلیمان کی وفات کے فوراً بعد لاوا بن کر پھٹ پڑی اور سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ جی، شمالی 10 قبائل نے بغاوت کر کے اسرائیل کے نام سے اپنی الگ ریاست بنا لی، جبکہ یہودا اور بنیامین کے جنوبی قبائل نے یروشلم کے ساتھ وفاداری نبھائی اور ان کی ریاست یہودا کہلائی۔ ایک متحدہ سلطنت اب 2 کمزور اور آپس میں لڑنے والی ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اور تاریخ کا اصول ہے کہ کمزور اور تقسیم شدہ قومیں ہمیشہ بڑی طاقتوں کا نوالا بنتی ہیں۔ صحیح۔ اور اس وقت خطے میں کون سی بڑی طاقت ابھر رہی تھی؟ آشوری سلطنت، اسیرینز۔ انہوں نے پہلے شمالی سلطنت اسرائیل پر حملہ کیا اور آخرکار 722 قبل مسیح میں اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور وہاں کے لوگوں کا کیا ہوا؟
انہوں نے وہاں کی آبادی کو سلطنت کے دور دراز کونوں میں جلاوطن کر دیا۔ یہی بنی اسرائیل کے وہ 10 قبائل ہیں جو گمشدہ قبائل کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ تاریخ کے دھارے میں ہمیشہ کے لیے تحلیل ہو گئے۔ ایک منٹ، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ آشوریوں کے ہاتھوں جلاوطی میں 10 قبائل تاریخ میں گم ہو گئے، لیکن جب بعد میں جنوبی سلطنت یہودا کو بابلیوں نے جلاوطن کیا تو وہ اپنی شناخت بچا کر واپس آئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ دونوں باتیں تھیں۔ ایک تو آشوریوں کی پالیسی لوگوں کو منتشر کر کے مقامی آبادی میں ضم کرنے کی تھی تاکہ بغاوت کا خطرہ ختم ہو جائے۔ صحیح۔ لیکن جب ایک صدی بعد بابلیوں نے 586 قبل مسیح میں یروشلم کو تباہ کیا اور سلطنت یہودا کے لوگوں کو جلاوطن کیا تو ان کی پالیسی مختلف تھی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے یہودیوں کو بابل کے قریب ایک ساتھ رہنے کی اجازت دی، جہاں وہ اپنے برادری، اپنی ثقافت اور اپنے مذہب پر عمل پیرا رہ سکتے تھے۔ اچھا، تو اس جلاوطنی نے دراصل ان کی مذہبی شناخت کو مزید مضبوط کیا۔ جی بالکل، انہوں نے اپنی مقدس کتابوں کو مرتب کیا اور اپنی شناخت کو زمین سے نہیں بلکہ اپنی روایات اور عقیدے سے جوڑ دیا۔ اور یہ جلاوطنی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی؟ نہیں، تقریباً 50 سال بعد جب فارسیوں یعنی پرشینز نے بابل کو فتح کیا تو ان کے بادشاہ سائرس اعظم نے ایک تاریخی فرمان جاری کیا جس میں انہیں واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ جی، یروشلم واپس جانے اور اپنے معبد کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو وہ واپس تو آ گئے، لیکن اب وہ آزاد نہیں تھے۔ مطلب سلطنت کے تقسیم ہونے کے بعد لگتا ہے کہ یہ علاقہ صدیوں تک بڑی طاقتوں کے لیے ایک میدان جنگ بنا رہا۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ فارسیوں کے بعد 336 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی قیادت میں یونانی آئے، اور یونانی اپنے ساتھ ایک نیا کلچر، زبان اور فلسفہ لائے۔ جی، جسے ہیلینزم کہتے ہیں۔ سکندر کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے یہودیوں پر یونانی تہذیب مسلط کرنے کی کوشش کی، جس کے خلاف یہودیوں نے ایک مشہور بغاوت کی جسے مکابی بغاوت کہتے ہیں۔ اور اس بغاوت کے نتیجے میں انہیں کچھ عرصے کے لیے خود مختاری ملی۔ جی، تقریباً 1 صدی کے لیے۔ لیکن پھر ایک نئی اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور سلطنت روم افق پر نمودار ہوئی۔ جی، 63 قبل مسیح میں رومی جنرل پومپئی نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ رومیوں نے پہلے ہیرودیس اعظم جیسے کٹ پتلی بادشاہوں کے ذریعے حکومت کی اور پھر براہ راست اپنا گورنر مقرر کر دیا۔ اور رومی حکومت بہت جابرانہ تھی، ہے نا؟ انتہائی جابرانہ تھی، اور اس کے خلاف یہودیوں نے 2 بڑی بغاوتیں کی، 66 عیسوی اور 132 عیسوی کی۔ ان بغاوتوں کو رومیوں نے بے رحمی سے کچل دیا۔ ان بغاوتوں کا انجام کیا ہوا؟ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور تاریخ باب لگتا ہے۔ یہ شاید سب سے تاریخ باب تھا۔ لاکھوں یہودی مارے گئے، یروشلم اور ان کا دوسرا معبد بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اور جو بچ گئے؟ بچ جانے والوں پر یروشلم میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یہیں سے یہودی ڈایاسپورا یعنی عالمی انتشار کا وہ عظیم دور شروع ہوا جو تقریباً 2000 سال تک جاری رہا۔ تو یہاں سے ان کی تاریخ ایک قوم کی نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی برادریوں کی کہانی بن جاتی ہے۔ بالکل، اگلے تقریباً 1500 سال تک ان کی شناخت کسی ایک زمین سے نہیں بلکہ مذہب، قانون اور مشترکہ روایات سے وابستہ رہی، چاہے وہ مسلم اسپین کے سنہری دور میں ہوں، یورپ کے شہروں میں یا مشرق وسطیٰ میں۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ جلاوطنی کے دوران انہوں نے اکثر تجارت اور تعلیم جیسے شعبوں میں مہارت حاصل کی۔ 20ویں صدی میں تاریخ نے ایک نیا اور متنازع موڑ لیا۔ جی، 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں قوم پرستی کی لہروں اور بڑھتے ہوئے سامے دشمنی کے رد عمل میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا، جس کا مقصد فلسطین میں ایک یہودی ریاست کا قیام تھا۔ جی، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد جب یہ علاقہ برطانوی کنٹرول میں آیا تو یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت میں تیزی آئی اور بالآخر 1948 میں اسرائیل کی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ تو یہ تھی بنی اسرائیل کی ہزاروں سال پر محیط کہانی، کنعان کے خانہ بدوش قبائل سے ایک عظیم سلطنت کے عروج تک، پھر تقسیم، تباہی، بار بار کی جلاوطنی، اور دنیا بھر میں بکھرنے کے بعد آخر کار ایک جدید ریاست کے قیام تک کا سفر۔ یہ تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک قوم نے اپنی شناخت کو انتہائی مشکل حالات میں زندہ رکھا۔ جی، جب ان کی زمین چھن گئی
تو انہوں نے اپنی شناخت کو اپنی کتابوں اور روایات میں محفوظ کر لیا۔ یہ بقا کی ایک غیر معمولی داستان ہے۔ یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جسے سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ کیا تاریخ خود کو دہراتی ہے؟ جس طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں بار بار عروج اور زوال، جلاوطنی اور واپسی کے چکر نظر آتے ہیں، کیا یہ سلسلہ مستقبل میں بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری رہ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔